الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف والصلاة والسلام على رسوله الذي قال إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم أما بعد. حدوں سے اپنی گزر کر میرا شعور اگر حدوں سے اپنی گزر کر میرا شعور اگر ابھارے سر تو اسے گردے کا روا کر دے. یہ آرزو ہے ملے دولت سحرگاہی الہی مجھ کو عطا لذت فغا کر دے. معزز سامعین اور صدر محترم، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشہ کو تشنہ نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی کی ہے. عبادت ہو یا سیاست، شادی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش، غرض کے ہر جگہ وہ اپنی ایک ایسی یکتا و منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر ادیان و مذاہب تہی دامن ہیں. اسلام کو جن خصوصیات کی بنا پر دنیا کا اعلیٰ و افضل ملو اکمل دین یا مذہب ہونے کا شرف حاصل ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے عورتوں کو سماج یا سوسائٹی میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو مقام عطا کیا ہے اس کی نظیر پیش کرنے سے تہذیب انسانی عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و شزدر ہے. یا تو عورتوں کو دنیا کی ذلیل ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا یا اب انہیں کارخانہ قدرت کا اعلیٰ ترین شاہکار تصور کیا جانے لگا. یا تو معصوم بچوں کو زندہ درگور کرنا فخر و مباحات میں شامل تھا یا اب انہیں توشہ جنت سمجھ کر پروان چڑھایا جانے لگا. یا تو بیواؤں کو پتی کی چتاؤ پرستی ہونے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا تھا یا اب ایک 40 سالہ ابھاگن کو سہاگن بنایا جا رہا ہے. غرض کے طلوع اسلام سے قبل دنیا کا ایسا کوئی ظلم و ستم نہیں تھا جو ان کے ساتھ روانہ رکھا گیا ہو. ان مظلوم عورتوں کے لیے ہر نئی صبح ہلاکت و بربادی کا پیغام لاتی، ہر نئی شام انہیں خون کے آنسو رلاتی. یعنی خدا کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعت اور کشادگی کے باوجودان مظلوم اور بے بس ہستیوں پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی. لیکن جب مظلومین کی آہوں اور دل کے شراہوں نے دامن رحمت کو تھام کر فریادے کی تو عرش عظیم تھر تھرا اٹھا، رحمت خداوندی جوش میں آ گئی. پھر اس دنیا کے سیاہ پردے پر اس تاریخ ساز انسان کا ظہور پر نور ہوا جو سارے جہاں کا دکھ درد اپنے دل کے نہا خانوں میں سمیٹے ہوا تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جو انسانیت کا غمخوار اور مظلوموں کا مددگار تھا. چنانچہ اس ذات مکرم نے اپنے قلب و ذکر کی گہرائی سے نکلے ہوئے الفاظ اور خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب کے ذریعے حیوانوں کو انسان اور انسانوں کو فرشتہ بنا دیا، اونٹوں کو چرانے والے اور خوگر ظلم و ستم کو تہذیب انسانی کا ایسا اعلیٰ نمونہ بنا دیا جسے دیکھ کر دنیا والے اش اش کر اٹھے. اس محسن انسانیت نے نہ صرف مردوں کو اشرف المخلوقات کا تاج زرعی پہنایا بلکہ ان مظلوم و مغروب عورتوں کو ذلت و رسوائی کے عمیق غار سے نکال کر بلندی کے اس مینار تک پہنچا دیا جس سے بلند و برتر ان کے حق میں کوئی اور مقام نہیں ہو سکتا تھا. اگر آپ ان معصوم و مظلوم خواتین کے سلسلے میں پیغمبر اسلام محسن اعظم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے تو اگر آپ کی حیثیت شوہر کی ہوگی تو جواب ملے گا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ یعنی تمہاری بیویوں کا حق تمہارے اوپر ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارا حق ان کے اوپر، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور اگر آپ کی حیثیت باپ کی ہوگی تو جواب ملے گا مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سَتْرًا مِّنَ النَّارِ. یعنی بیٹی کا وجود تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات نہیں بلکہ ان کی تربیت و پرورش تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور آتش جہنم کے سامنے دیوار بن کر حائل ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کی حیثیت فرزند ارجمند کی ہوگی تو جواب ملے گا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یعنی جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے.
سبحان اللہ، کیا بلند و برتر اعلیٰ و افضل مقام عطا کیا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے ستم رسیدہ رسوائے زمانہ گرد سے دورہ کی ستائی ہوئی، در در کی ٹھکرائی ہوئی، اچھوت سمجھی جانے والی، زخموں سے چور، آہوں سے معمور، بے کس و مجبور عورتوں پر ہونے والوں ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، انہیں سینے سے لگایا، ان کے زخموں پر مرہم رکھا، ان کے آنسوؤں کو پوچھا، ان کے دکھ درد کو سمجھا، ان کے حقوق اور معاشرے میں ان کی احمد و افادیت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ لیکن جہاں اسلام نے عورتوں کو اتنا اعلیٰ و عرفہ مقام عطا کیا ہے، وہی انہی کی فائدے کے لیے، انہی کی بھلائی کے لیے، انہی کی فائدے کی حفاظت کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ عورتیں اپنی عزت و ناموس، عفت و عصمت کا پورا خیال رکھے، کسی بھی موقع پر کسی بھی لمحہ اس مقدس فریضہ سے غافل نہ ہو کے، اور آج کل کی پست اخلاق و عادات حامل لیلاؤں کے نقش قدم پر نہ چلے کہ محفل عیش و عشرت بے نقاب ہو کر عریانیت کا شکار ہو جائے، ان کی رداء عفت و عصمت تار تار ہو جائے اور اس شعر کا مصداق بن جائے کہ اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آج کل دنیا میں جو اغوار زنا بالزبر اور افشائے راز کے خوف سے گلا گھونٹ دینا اور ایسے ہی دیگر قسم کی بدترین اخلاقی برائیاں اور ہولناک سماجی تباہیاں جنم لے رہی ہے، ان میں اختلاط مرد و زن خواتین کے بے پردگی کو بہت زیادہ دخل ہے۔ اگر لوگ قانون فطرت کی یوں ہی خلاف ورزی کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس احکام کو ٹھکراتے رہے، تو یاد رکھے اس کا نتائج بہت ہی بھیانک ہوں گے اور ساری دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور آج ساری دنیا جان چکی ہے کہ دور حاضر کی دوشی جائیں چراغ خانہ کے بجائے شمع محفل بن کر اپنی عالمگیر کشش و جاذبیت ہوتی جا رہی ہے، اور مردوں کے قلوب سے عورتوں کی عظمت و حرمت رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، جن کی وجہ سے ان کی حیثیت بالکل گر گئی ہے۔ اسی لیے نباز وقت نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب تلک چہرہ پہ نقاب تھا کشش بھی تھی، جب تلک چہرہ پہ نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا گجب کیا لباس تک اتار دیا۔ ارے حسن تو وہ ہے کہ بن دیکھے ہو سب اسیر، حسن تو وہ ہے کہ بن دیکھے ہو جس کے سب اسیر، دیکھ کر جلوہ تیرا کوئی زیر دام آیا تو کیا۔ اسی لیے اسلام نے ان تمام خرابیوں کے پیش نظر خواتین کو پردہ جیسی عظیم نعمت اور بہترین سلاح عطا فرما کر ان کی عزت و ناموس کی حفاظت و صیانت کی ہے، اور معاشرے کو تباہ و برباد اور سماجوں کو انتشار و انارکی اور نحوست و گندگی سے بچایا ہے، جنسی استحصال کا استحصال اور ہوا و ہوس کا سدے باب کر کے خواہشات و نفسانی پر قدغن لگا دی ہے، تاکہ انسانیت اور عالم انسانیت کو ابدی سکون، قلبی راحت اور حقیقی مسرت حاصل ہو۔ بہرحال یہ ایک روشن اور حقیقت ناقابل انکار صداقت ہے کہ جو عورت کو حجاب جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، تو اس میں ان کے لیے کسی قسم کی ذلت و رسوائی کی بات نہیں، بلکہ ان کی تربیت و پرورش عظمت شان و رفعت مقام کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے، اور جو چیز قیمتی و گرا نمایاں ہوتی ہے لوگ اسے پنہا و پوشیدہ رکھتی ہے، اور چونکہ عورت اسلام کی نظر میں بہت ہی قیمتی شیء ہے، اسی لیے اسے پوشیدہ و مخفی رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ ان لوگوں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئے جن کی پیدائشی بے حیائی و بے غیرتی پر ہوئی ہے، اور جو اسلام دشمنی میں پیش ہے۔ یہ لوگ عقل و دانش، سمجھ بوجھ اور ذوق سلیم، جذبہ صادق جیسی عظیم دولت سے محروم ہیں۔ ان کے یہاں جنو کا نام خرد اور خرد کا نام جنو رکھ دیا، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔